اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم۔ نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی۔ اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا، آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ۔ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں، مفتی صاحب وہ کیا ہو گیا، وہی ان کا ہیڈک ہے، آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا۔ تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل۔ اس نے یہ کیوں کر لیا؟ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو۔ اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے۔ اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو۔ یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابے چھوڑو چٹکلوں کو، ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں۔ آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا، خلا کی صورت میں لے سکتے ہو مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے، تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی۔ اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی، طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، میں کیسے دوبارہ؟ یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو۔ لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، سسر صاحب بنا لیتے ہیں، میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا۔ بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اصول کا پکا، بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔
اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو, اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا من رأى علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتہ چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتہ ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے کے, انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے. تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی. ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا ہے نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو. بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس
نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا؟ پکوڑے تو کھا لو گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک، کامیاب آدمی وہ. ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو، ملنے دو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں. اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے. لیکن یہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد ہے، 3 طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ ہو جائے اس کا. تو خیر قرآن مجید میں اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. 100 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی، آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا، 5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے، نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری جو اپنی حور ہے. جب سارے پیسے اس کو پتا چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے، تو یہاں والی کیا ہوگی؟ وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہے 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا، پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ بے تحاشا نقصان. بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی. غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا، بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، غزوہ احد میں قربانیاں تھیں، غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں، پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے، غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک پیاس برداشت کی، اپنے گھروں کو قربان کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے باپ بھی احد میں شہید ہو گئے، میرا بھائی بھی احد میں شہید ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بتاؤ میرے پاس اگر کوئی آتا، میں کہتا یار اس آدمی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ باپ بھی شہید کروا دیا، بھائی بھی، اور گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں بے تحاشا چندے کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا کہ یار یہ تو میرا خاص وفادار آدمی ہے. نبی نے اعلان نہیں کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ. جو اپنے دامن کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک رکھنا چاہتا ہے نا، چاہتا ہے اللہ بھی ہمیشہ اس کے دامن کو مخلوق سے پاک. ہاتھ کس کے ساتھ سامنے پھیلا رہا ہے؟ پیغمبر کے. لیکن پیغمبر اپنے آپ کو بھی مخلوق کی فہرست میں لا رہے ہیں، خالق کی فہرست میں نہیں لا رہے. پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تو مخلوق ہوں. اچھا جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کو نبی نے چندہ کر کے دیا، جن کا خیال تھا نا کہ یہ پکے ایمان والے، ان کو نہیں دیا. حالانکہ وہ تو زیادہ اپنے ہیں، جو اپنے تھے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا. نہیں بھائی، ان کی عادت خراب نہیں ہونی چاہیے. نبی سے بھی نہ مانگے کبھی، اور صراحتاً منع نہیں کیا کہ مت مانگو، اشارے سے منع کیا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ. جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے. پاک دامنی کا کیا مطلب؟ دامن رسوا نہ ہو. پاک دامنی زنا سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ زنا کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے. پاک دامنی بھیک سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگنے سے بھی انسان کی عزت چلی جاتی ہے. اگر عزت ہو، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو صبح شام مانگتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی عزت نہیں جا رہی ہماری. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا، آیا، کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت نہیں ہے. میں نے کہا اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ کہنا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا اس محلے میں کہ میری اگر عزت ہوتی نا تو آج میں بہت بے عزت ہو جاتا. تو کہہ رہا شکر ہے میری پہلے سے سرے سے کوئی عزت تھی نہیں. تو ہمیشہ بے عزتی عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے، جو بے عزت ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو بھیک مانگنے سے عزت جاتی ہے ان لوگوں کی جن کی پہلے سے سوسائٹی میں کوئی عزت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعفف. جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے، یعنی اپنی عزت بچانا چاہتا ہے،
اللہ بھی اس کی عزت بچاتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے بھیک کے داغ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے, غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیا جائے نا, پیٹ کاٹ لیا جائے, بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں ہاتھ پھیلایا نا, اب میں اس کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا, لیکن صبر کرنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات نبی نے فرمائی, وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اس عزت بچانے کے لیے تو بہت صبر کرنا پڑے گا. 10 سال کا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا, جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا, ماں اکیلی گھر میں ہے, وہ کیا کہے گی, بھائی ہم نے اپنے خاندان کے سارے لوگ تو لٹا دیے, اب ہم فاقے کیسے برداشت کریں. تو ٹھیک ہے, عزت اہم چیز ہے, صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن نبی نے اگلی جملے میں یہ بتا دیا, من یتصبر, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا, یصبرہ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں. یہ صبر بھی کس سے مانگو, خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے. غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے, اللہ سے. اللہ مجھے اس پہ صبر دے, تو اللہ صبر دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اتنی بڑی قربانی, باپ شہید, بیٹا شہید, اور گھر میں فاقے, اور نبی نے بھی, حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے, دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا, جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں, خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں, تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا, کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک حور کا رسک لے سکتے ہیں, تو اگر ایسا ایمان ہوتا, اگلی جنگ میں شرکت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دی. بدر میں شریک ہونے والے, احد میں شریک ہونے والے, خندق میں تو کتنی ٹینشن تھی. اب آپ دیکھو, اسلام کو اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے, کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا. تبوک کا جب موقع آیا نا, تو تبوک سے زیادہ سخت, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں. احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے, لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتا چلا نا کہ سخت ہوئی ہے, پہلے تھوڑی پتا تھا. تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے, کہ بہت لمبا سفر, انتہائی شدید گرمی, اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم, جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے. اور رومیوں سے لڑائی, انگریزوں سے, جو آج کے انگریز ہیں, یہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے, یہ ان سے لڑائی ہے. اتنا لمبا گرمیوں کا. آج آپ ذرا جائیں نا مکہ سے یا مدینہ سے تبوک کا سفر کریں بائی روڈ, آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور وہاں تفریح کے لیے نہیں جا سکتا آج انسان, بائی روڈ سفر کرے دماغ سے, لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ جو لوگ نہیں جا رہے نا, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بدر میں آپ کے ساتھ تھے, احد میں آپ کے ساتھ تھے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بوجھل ہو, تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. کیوں پڑے گا؟ یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاؤ یا نہیں جاؤ. وجہ کیا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور تم کم ہو. اگر یہ کم لوگوں میں مزید کچھ گھر میں بیٹھ گئے باغ کا بہانہ بنا کے, یا کوئی بھی مسئلہ, تو اسلام کمزور پڑ جائے گا, اور تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کو بچانا. لہذا یہاں جہاد فرض عین ہے, ہر شخص پہ ایسے فرض ہے جیسے ہر شخص پہ رمضان کا روزہ فرض, ہر شخص پہ نماز فرض ہے, بالکل اسی طرح تم میں سے ہر شخص کو کرنا پڑے گا. بعض دفعہ جہاد آپشنل ہوتا ہے, ایک فرض کفایہ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کی فوج اگر بارڈر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ پہ لڑنا لازم نہیں, لیکن بعض دفعہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے. تو تبوک کے موقع پر یہ وہ موقع تھا جس میں جہاد تمام صحابہ پہ فرض عین ہو گیا تھا, اور ایسے موقع میں موت کا بھی خطرہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. کیونکہ منافقین بہت ٹینشن میں آ گئے, وہ کہنے لگے اتنی شدید گرمی میں ہم کیسے نکلیں گے, ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگے. لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دو آپشن ہے, یا تو یہ گرمی برداشت کر لو یا جہنم کی آگ کی گرمی. تو صحابہ میں میجورٹی نے, 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے, لیکن پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, ان کی سزا بھی بہت سخت دی گئی ان کو. باقی سارے صحابہ کیا ہوا, میدان میں نکل پڑے. اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جہنم کی وعیدیں کس بیس پہ سنائی جا رہی ہیں, نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہ ایسے ہے, اس مثال کو اب میں یوں سمجھاتا ہوں. امام صاحب نے کہا 500 روپے میں حور, سب ٹرائی کر لیں گے بھئی شاید حور مل جائے. امام صاحب نے کہا 5 کروڑ میں حور ملے گی, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن امام صاحب نے یہ کہا, الٹا کر لو اس کو,
امام صاحب نے کہا جو 5 کروڑ نہیں دے گا اس کو حور تو ویسے بھی نہیں ملے گی, جہنم میں جائے گا وہ. امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے کہ نہیں کوٹ دو گے آپ کہ یار 5 کروڑ روپے کی قربانی ہم سے لے رہے ہو, اور آپ چلو پہلے تو حوروں کی لالچ دی, ہم نے کہا یار چھوڑو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن اب آپ الٹا وعیدیں سنا رہے ہو کہ نہیں دیے تو کہاں جہنم میں جاؤ گے اور سزا ملے گی, اور پولیس والے باہر کھڑے کر دیے جو پیسے نہ دے اس کو پکڑ کے لے جاؤ. ایسے موقع پہ آپ کیا کرو گے؟ الٹا امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے. اگر نہیں کوٹ رہے اور 5-5 کروڑ دے رہے ہو, اس کا مطلب آپ کو امام کے صحیح ہونے کا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے. سمجھتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, تبوک میں تم ہلکے ہو یا بوجھل تمہیں نکلنا پڑے گا. نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس مدینہ کی گرمی سے زیادہ سخت ہے. سارے کے سارے صحابہ ایسا نکلے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو نبی کے پاس آئے, نبی نے عرض کی, نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں بٹھاؤں, نہ کوئی پیسے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی سواری کا میں انتظام کروں, تم واپس چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم, روتے روتے واپس گئے ہیں کہ اتنا بہترین موقع خدا کو راضی کرنے کا ہم سے مس ہو رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, اس کی مثال وہ اصل میں حور کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. یہ ایسے ہے جیسے 5 کروڑ روپے امام صاحب نے کہا آپ کو دوں گا, آپ مجھے دو, اس میں حور ملے گی, نہیں دیے تو کٹ لگے گی ٹائٹ والی, تو ہم تو دیں گے ہی نہیں نا. ہمیں کیا پتا سچ بول رہے ہو, لیکن ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ہم 10 کروڑ لے کر آئیں اور امام کہہ رہے ہو کہ چونکہ ڈبہ بھر گیا مزید پیسے نہیں, اور ہم روتے ہوئے واپس جا رہے ہوں کہ یار اتنا بڑا آپشن کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. یا تو یہ امام اتنا بڑا 2 نمبر ہے معاذ اللہ کہ اس نے ایسے چاپلوسی والی باتیں کر کے اور ایسے گھما پھرا کے لوگوں کو الو بنا دیا ہے, یا خدا کی قسم یہ سچا ہے اور اس کے پاس اتنے زبردست دلائل ہیں اپنے سچے ہونے کے. کیونکہ اگر یہ 2 نمبر ہوتا نا تو قوم کے جاہل اور بالکل ہی مینٹل لیول جن کا کسی کام کا نہ وہ اس سے متاثر ہوتے, جیسے پھونکو والی سرکار سے ہوئے ہیں متاثر. پھونکو والی ایک سرکار آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, ان کی پتہ نہیں پھونکیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ایک پھونکو والی سرکار مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ لکھے پھونک مار مار کے. میں پہلے سے ریسرچ کر رہا تھا اتنی پھونکے بندے کے پاس آئی کہاں سے ہیں نا, مسلسل پھونکے مار رہے. اب پتا چلا کہ وہ ہدیے جو نذرانے آتے ہیں نا انہی سے پھونک بھر رہی ہے. ایک گیس کا سلنڈر میں جو گیس بھر رہی ہے, کیونکہ اتنی پھونک نکل نہیں رہی ہے جتنی ہدیے اور نذرانے کے ذریعے پھونک آ رہی ہے. تو یہ روحانی عامل جو ہوتے ہیں نا, یہ اتنی, ہم تو 2-4 دفعہ پھونک لگائیں دم کرنے کے لیے, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, پھونک بھی ختم ہو رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. لیکن جب نذرانے آنا, ایک پھونک پہ اتنے پیسے مل رہے ہو آپ کے, تو پھر انسان گیس کا سلنڈر بن جاتا ہے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا موٹیویشن تھی کہ غیب کی بات ہے, نہ جنت صحابہ نے دیکھی اور نہ جہنم, لیکن جن کو تبوک میں واپس کیا جا رہا ہے اعینہم تفیض من الدم, رو نہیں رہے, بے تحاشا رو رہے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے, سواری نہیں ہے جس میں بیٹھ کے وہ تبوک میں جائیں. اور جن لوگوں پر اثر ہوا ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں مربع میل علاقوں پر حکومت کی ہے. اس کا مطلب وہ قوم کے ذہین ترین لوگ تھے, قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ جس کی موٹیویشن پہ جا رہے تھے نا, جس نے جنت کا کہہ دیا اور یقین کر لیا, اس شخصیت نے اپنے سچے ہونے کے دلائل کے ان کے سامنے اتنے انبار لگا دیے تھے کہ یہ وہ امام ہے جو 5 کروڑ پہ وعید بھی سنا رہا ہے, تو جس کے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے وہ روتا ہوا واپس جا رہا ہے. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں, یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو وجہ کیا ہے کہ صحابہ نے آپ کے معجزے دیکھے, آپ کی سیرت دیکھی, ان کو یقین تھا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ آپشنل ہوتا, اللہ مجھے کہتا کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فی الحال لے لو, دیکھو گورے اتنا کامیاب ہو گئے, وہ نکاح کا سسٹم, ایک شادی بھی نہیں ہے, تم 4 کی بات کر رہے ہو, بچے زیادہ پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے والا وہاں سے لے لو, بچے زیادہ پیدا کرنے سے غربت آئے گی, آتی واتی نہیں, ایک لوگوں نے مثال وہ مشہور کیا ہوا ہے. تو میں اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے لیتا, کسی بھی طریقہ حیات کو, اگر اسلام پرمیشن دیتا تو میں ضرور لیتا. اسلام پرمیشن بھی نہیں دے رہا بلکہ دھمکیاں لگا رہا ہے, کسی اور طرف کھسکنے کی کوشش کی تو شدید نقصان ہوگا. اے اللہ کدھر نقصان ہو رہا ہے؟ وہ آدمی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ زکات دیتا ہے, اور وہ تو اسلام کو فالو نہیں کرتا, وہ تو ترقی کر رہا ہے. اللہ نے کہا پوری آیت سن لو, فی الآخرۃ من الخاسرین, وہ دنیا کی بات نہیں ہم کر رہے, کہاں نقصان ہوگا اس کو؟ آخرت میں بیڑا غرق ہو جائے گا.
اور چھوٹا موٹا بیڑا غرق بھی نہیں ہوگا. ہم کہیں اللہ یہاں بھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, تو اللہ کہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, آخرت میں آگ ہے جہنم کی جس میں ڈالوں گا. تو اگر میرے بھائی ہمیں اسلام کی ان باتوں پہ شک ہوتا تو ہم چھوٹی موٹی قربانی دے دیتے, زیادہ بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم تھوڑی سی آپ کی مان لیتے, تھوڑی سی کیا کرنا چاہتے تھے وہ تو اس ٹاپک پر آیا ہی نہیں نا, کہ ہم بھی کچھ ربیع الاول میں کچھ تھوڑا بہت کر لیتے, تھوڑا سا لک آ جاتا, تھوڑا سا یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے بھئی تھوڑا سا پورا جلوس نہیں نکالتے, ایک لڈو تو کھلا دو کم از کم ربیع الاول میں. ہمارا مذہب ہمیں لڈو کھلانے کی بھی اجازت اسلام نہیں دے رہا اجازت. اسلام کہہ رہے ربیع الاول میں ایک حلوہ, ایک ٹافی بھی اس نیت سے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ربیع الاول ہے, کیونکہ جو تہوار منانا ہے نا, سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہی دن ہیں, تیسرا کوئی دن اللہ نے ہمیں نہیں دیا, تیسرا دن نہیں دیا. لنا عیدان, ہمارے 2 تہوار ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ, تیسرا دیا نہیں ہے اللہ نے ہمیں. اللہ سے آپ پرمیشن لے لیں یار, ہم آپ سے زیادہ ربیع الاول منائیں گے. یہاں سے جلوس لے کے نکلوں گا میں انشاءاللہ, میرا تو اپنا جلوس بہت ہے حقیقت ہے. اور کیا, ہمارے تو ماشاءاللہ 3 گھر ہیں یار, آدھی گلی تو ہمارے ہی جلوس سے ہوگی. اور کیا, محرم میں ہر وقت بس کربلا 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 کربلا, اس کو ایک علامت بنا دیا ہے. کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. سیدنا حسین ابن علی پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اس ظلم کو بیان کر کر کے رونا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ رونے کی محفلیں سجانا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت حسین کی شہادت کا سن کے روئے ہیں. کیا ہر سال محرم میں روئے ہیں؟ جب فرسٹ ٹائم آپ کو خبر ملی اس وقت روئے, غمزدہ ہوئے. لیکن ہر سال اس واقعے کو تازہ کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا کوئی محفل نہیں سجائی. جب غم کی خبر پہنچتی ہے رونا نیچرل ہے, وہ غیر اختیاری ہے, وہ بھی ثواب نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ روئے, یہ غم کی خبر پہنچی نا, کیا ہر سال روئے ہیں؟ نا 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 نا, رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کو پسند نہیں کیا, صبر کو پسند کیا ہے. ایک عورت قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں, اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے پہنچا, اسے طنز کیا اس نے. تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں. گھر چلی گئی, پتہ چلا کہ بھئی تو پیغمبر تھے, تو نبی کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے, بعد میں سب کو صبر آ جاتا. اب بعد میں باقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ رونے کا پراپر پروگرام کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں. میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھائی, یہاں پہ ہم اس سے بڑی محفل سجاتے. ہم نے حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ہم نے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے, ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کیسے طنز کر رہے ہو؟ اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں, کیونکہ صحابہ تو ربیع الاول نہیں مناتے تھے. کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو, ضعیف سے ضعیف موضوع من گھڑت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دی ہو یا نبی نے مبارکباد دی ہو. کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا. اور پھر طنز کتنے کیے جاتے ہیں, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. میں ایک آج کل ایک بڑے وہ آ رہے ہیں, ان کے کلپ آ رہے ہیں, کیا نام ہے یار, ساحل ادیب, ایک ینگ سے ہیں, بڑے ینگسٹر میں کہا, ساحل ندیم نام ہے, رے کے ساتھ ہے ساحل ہے نا, رے تو جادوگر ہو جائے گا, ساحل ندیم صاحب ہیں. آج کل ان کے بڑے کلپ آ رہے ہوتے ہیں, تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا واٹس ایپ اور فیس بک کو, دیکھتا ہوں کہ اس نیت سے نہیں دیکھتا